کیا اطلاعات ہیں؟ حکومت بالآخر یہ طے کر چکی ہے کوئی کہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی؟ میرے خیال میں یہ لگ ایسے رہا ہے کیونکہ 60 دن کے بجائے 90 دن میں شاید لوگ زیادہ کمفرٹ محسوس کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیونکہ چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی واپسی ہو، تو ان کے لیے 90 دن کا جو پیریڈ ہے وہ غالباً جو ہے نا ان کو زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے۔ اب دوسری طرف جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے، کیونکہ ان کی زیادہ بنیادی اسٹیک سندھ کے اندر، وہ تو چاہے گی کہ ارلی الیکشن ہو، لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 8 اگست کی ڈیٹ لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں رک اسی وجہ سے کہ یہ غالباً جیسے پہلے مولانا صاحب کو اعتراض تھا کہ جی ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو ہو سکتا ہے باقی الائنس کو بھی اعتماد میں لیا جائے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ 12 اگست کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ فرق کیوں ڈال رہی ہے 60 اور 90 دن کا، تو شاید یہ 8 اگست والی جو ڈیٹ آ رہی ہے، لگتا ہے کہ 8 اگست کو حمید ڈیزولوشن اللہ ہوگا۔ صاحب مجھے بتائیے گا کہ مولانا صاحب کو پہلے دبئی ملاقاتوں پر تو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو اب یہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے کہ اسمبلی کس دن تحلیل ہوگی، اس کے حوالے سے کیا آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور نگران سیٹ اپ کے لیے کیا آپ سے مشاورت کی گئی ہے؟ سے پہلے تو تمام سننے دیکھنے والوں کو اور پینلسٹ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب دبئی کی ملاقات پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہوئی تو اس پہ بھی بڑا جینون گلہ اس لیے بن رہا تھا جمعیت علماء اسلام کا کہ وہ پی ڈی ایم کو چیئر کر رہا ہے، چیئرمین ہے پی ڈی ایم کا، اور پی ایم ایل این جو ہے خصوصاً وہ ایک میجر پارٹی بھی ہے، اس پی ڈی ایم کے حصہ ہے، تو لہٰذا وہ ظاہر ہے اگر اس قسم کی چیزیں ابھی تک ایک ساتھ ہم چلاتے آ رہے ہیں اور اس سٹیج تک ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو وہ گلہ بجا تھا کہ جی آگے جو بھی اس قسم کی جب تک پی ڈی ایم وجود میں ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی پلان ہو تو اس میں مشاورت لازمی ہے۔ بات ابھی الیکشن کے جو آپ نے کی تو یہ تو ابھی ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، میں خود بھی اسلام آباد سے باہر ہوں، لیکن ہمیں امید ہے اس بات پہ کہ جو دبئی میں بغیر مشاورت کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو پی ایم ایل این کی طرف سے اس پہ باقاعدہ جو انہوں نے اظہار کیا ہے اور ایک سارٹ کی یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہوگی اس میں ضرور آن بورڈ لیں گے، تو اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آن بورڈ نہ لیکن لیا کیا جائے۔ ابھی تک آپ کے ساتھ اس تمام معاملات پر رابطہ ہوا ہے؟ مسلم لیگ نواز نے آپ کو اس میں کوئی اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اسلام آباد سے باہر ہوں، تو مطلب میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہاں سے رابطہ ہوا ہے یا رابطہ نہیں ہوا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کوئی بھی میجر ایکٹیویٹی پی ڈی ایم جب تک وجود میں ہے ہوگی، اس میں لازماً صرف جے یو آئی کی بات نہیں ہے، باقی بھی جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں ان کو ضرور اعتماد میں لیا جائے گا۔ ویسے ہم پی ڈی ایم کو کیا سمجھیں؟ ظاہر ہے کہ یہ انتخابی اتحاد تو نہیں تھا، یہ اتحاد جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ پورا ہو گیا، گورنمنٹ بن گئی، عدم اعتماد آ گیا، وہ کچھ چیزیں جو براڈلی تھیں، تو آپ ٹیکنیکلی سمجھتے ہیں کہ جس دن اسمبلی تحلیل ہوگی اس دن پی ڈی ایم اتحاد کا وجود بھی ختم ہو جائے گا؟ جی یقیناً ظاہر ہے پی ڈی ایم کی جو تشکیل ہوئی تھی وہ تو سارے پاکستان کو پتہ ہے، وہ ایک ایسی حکومت کو جو بزور بازو مسلط کی گئی تھی، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت، اس کو ختم کرنے کا کاز تھا بیسیکلی، اور جے یو آئی تو اس پہ سٹریس کر رہی تھی کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران کے خلاف ہوا تو الیکشن کے لیے خواہش مند تھے کہ اب مزید الیکشن ہو جائے، لیکن باقی جو الائنس کی پارٹیاں تھی ان کی کہنے پہ جے یو آئی نے ساتھ دیا، اور ریمیننگ جو ٹائم تھا اسمبلی کا اس کو پورا کرانے کے لیے تو ہمیں یقین ہے کہ ابھی بر وقت الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، اور ٹیکنیکلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی نیا الائنس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے علاوہ پھر پی ڈی ایم اس لحاظ سے پھر ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ صحیح۔ ریحان ہاشمی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ریحان ہاشمی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ بھی اتحادی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ سے مشاورت ہوئی، آپ کو بتایا گیا، آپ کو لفٹ کروائی گئی آپ کے بڑے اتحادیوں کی طرف سے، سندھ اسمبلی کب تحلیل ہونی ہے، مرکز میں
حکومت کب تحلیل ہونی ہے، نگران حکومت کس قسم کے کنٹورز ہوں گے، کون ہوگا جس کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے گا، کوئی آپ سے مشاورت کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان جب سے اس اتحاد کا حصہ بنی ہے، وفاق میں خاص طور پر، اور ایم کیو ایم کے کئی گریوینس رہے ہیں، چاہے وہ مردم شماری کے حوالے سے ہوں، چاہے ہمارے لیگل دفاتر کھولنے کے حوالے سے ہوں، اور دیگر حوالے جو بھی ہیں، اس میں کچھ جگہوں پر تو پیش رفت ہوئی، مگر ہمارا گلہ شروع سے یہ رہا کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اتحادیوں کو اعتماد ملے، اور جو بھی فیصلہ کرے وہ اعتماد میں لے کر کرے، مشاورت کے ساتھ کرے۔ تاحال حکومت کے تحلیل ہونے کے حوالے سے نہ تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی باضابطہ رابطہ کیا گیا ہو اور اس پہ مشاورت طلب کی ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایم کیو ایم ممکنہ طور پر کل وزیر اعظم سے ملاقات کرے گی اور اپنے گریوینس جو کہ پرانی حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے سنجیدہ گفتگو کرے گی، کیونکہ ایم کیو ایم اس کو لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ سمجھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے مردم شماری کرائی ہے اور اتنی تگ و دو کے بعد، ایم کیو ایم کی مسلسل کاوشوں کے بعد، ایسی مردم شماری کے جس میں تقریباً 60 لاکھ نفوس کا اضافہ ہوا جو کہ مسنگ تھے اس سے پہلے، جو فائنل کر کے دیا تھا الیکشن کمیشن کے کچھ افسران، تو وہ جو نیگلیجنس تھی وہ بھی سامنے آئی، اور ایم کیو ایم کا موقف بھی درست ثابت ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں افراد کا ریکارڈ پر آ جانا، اور اس کے بعد بھی یہ ایکسرسائز ہونے کے بعد ان لوگوں کا اس نئی حلقہ بندی میں نہ ہونا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے بنیادی طور لیکن پر۔ حکومت تو واضح ہمارا کر چکی ہے، اس کے وزراء ایک کے بعد ایک پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یا تو سینسس جو ہے وہ مردم شماری اس کو نوٹیفائی نہیں کریں گے، اگر نوٹیفائی کر بھی دیں تو نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، پرانی حلقہ بندیوں پر بھی الیکشن ہوگا۔ تو آپ بنیادی طور پر جو ایم کیو ایم ہے اس نے جن نکات کے اوپر ساتھ دیا تھا پی ڈی ایم اتحاد کا، عمران خان کی حکومت کو چھوڑا تھا، آپ نے اپنے ایک چارٹر سامنے رکھا تھا، ڈیمانڈ سامنے رکھی تھیں، آپ کے مطالبات جو تھے، جو پہلے دن آپ نے نعرہ لگایا تھا، اس میں سے تو شاید 5 یا 10% ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ سارے مطالبات عمران خان صاحب کے گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھے ہمارے، اور اسی بنیاد کے اوپر ہمارا ان سے اتحاد تھا۔ اب ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے اپنے ممبران ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، تو لا محالہ ہمیں کسی کے ساتھ تو کوارڈینیشن ڈیولپ کرنی تھی۔ اب جو نئی حکومت آئی اس کے ساتھ ہم نے کنسنسس ڈیولپ ہوئے، تحریری معاہدہ ہوا، اور اس تحریری معاہدے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ چیزیں نہیں ہوئی ہوں، کچھ پیش رفت تو ہوئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی پیش رفت مردم شماری کے حوالے سے۔ اب اچھا، جب یہ پیش رفت ہوئی ہے تو مردم شماری کا، جس میں اربوں روپے سرکار کے خرچ ہو گئے، پاکستانی عوام کے خرچ ہو گئے، تو اس اربوں روپے کے حاصل اصول کیا ہے؟ تو کیا آپ آئین کے مطابق 10 سال مزید انتظار کریں گے کہ 10 سال کے بعد جو شارٹ فال ہوگا وہ شارٹ فال کو کیسے کریٹ کریں گے؟ اور سب سے زیادہ متاثر اہلیان کراچی ہیں، اربن سندھ کے لوگ ہیں، جن کو ویسے ہی کوٹا سسٹم کی زد میں لایا جا چکا ہے، پچھلے 40 سال سے کوٹا سسٹم کی زد میں ہے، اور وسائل کی جو تقسیم ہے، غیر منصفانہ تقسیم، اس کی زد میں ہے۔ پھر پروونشل فائنانس کمیشن سندھ گورنمنٹ نے انفارچونیٹلی تحال کیا، نہیں تو اس میں ایک اور قدغن لگ گئی کراچی کے لوگوں پر۔ تو ہم امید کر رہے تھے کہ نئی جو حلقہ بندیاں ہوں گی اس میں کہیں نہ کہیں معمولی نوعیت کا ہی مداوع ضرور ہوگا کراچی کے لوگوں کا، کراچی کے لیکن عوام کا۔ ریحان ہاشمی تو صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ صرف اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ ہیں تو میں زیادہ سوالوں کا فوکس آپ پہ رکھا ہوا ہے، عباسی صاحب سے اور حمید اللہ جان آفریدی صاحب سے تو ظاہر ہے کہ بات چیت چلتی رہے گی۔ مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اب بالکل آخری دنوں میں سینسس نوٹیفائی ہو جاتا ہے اور یہ معاملہ ایک مرتبہ کھل جاتا ہے حلقہ بندیوں کا، تو وہ پروسیس جو ہے وہ 3-4 ماہ کا، پھر اس کے بعد اس کو عدالتوں سے رجوع کرنا، اور پھر اس پہ اعتراضات، یہ 6 ماہ 8 ماہ کا نسخہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سال 2023 پاکستان میں انتخابات کا سال نہیں ہوگا، جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ 90 روز سے تجاوز کرے گا، اور پھر ہمارے سامنے کوئی اینڈ گیم نہیں ہے کہ کب الیکشن ہونا ہے، اور الیکشن کے نتیجے میں پھر اس کے اوپر کون اعتراض، کون اس کو مانے گا، کون نہیں مانے گا۔ یعنی اب آپ ہمیں جو بات بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو مارچ اپریل 2024 اس سے پہلے الیکشن ممکن نہیں ہے۔ جی، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ ذمہ داری آئینی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ آئینی ذمہ داری نہیں بنتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی؟ اگر نوٹیفیکیشن ہو جاتی ہے نئی مردم شماری کے حوالے سے، تو اس مردم شماری کے مطابق، آئین کے مطابق، آئین کی پاسداری کرتے ہوئے نئی حلقہ بندیاں کریں۔ حلقہ بندیوں سے پہلے میپنگ ہوگی، میپنگ کے بعد ڈیلیمیٹیشنز کی طرف جائے گا معاملہ۔
تو اگر اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج جو شارٹ فال ہے، وسائل کا شارٹ فال ہو، پانی کی نوعیت سے لے کر بیسک نیسیسری سے لے کر دیگر جو شارٹ فال ہے تو وہ انکریز کرے گا فردر، اور ہم ہی سب سے زیادہ متاثر ہیں کیونکہ ہم نے ہی اس کو فوکس کیا ہوا تھا۔ تو ایم کیو ایم بہت ہی واضح اس کے اوپر اسٹانس رکھتی ہے کہ آپ پینڈنگ میں ڈالنے کے بجائے آئینی طریقہ کار اختیار کریں، جو جسٹیفائیبل چیز ہے۔ آپ دیکھیں پائل اپ کریں گے نا چیزوں کو تو وہ 10 سال کے بعد جا کر وہ پہاڑ بن چکا ہوگا۔ تو صحیح بہتر یہی ہے کہ آپ فوری طور پر مسائل کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ صحیح، آج بالکل ملک آخری مسئلے 2 یہ منٹس ہے۔ رہ گئے ہیں۔ ریحان ہاشمی صاحب مجھے بس کوئکلی یہ بتا دیں کہ ایم کیو ایم کا کیا لائحہ عمل ہوگا، کیونکہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو حکومت اور حکومت میں شامل بڑی جماعتیں ہیں، جو سینٹر کی جماعتیں ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جائے گی جو کم از کم 90 روز کے لیے ہو، اس سے زیادہ ایکسیڈ نہ کرے۔ نہ آپ کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے کہ سندھ میں کون ہوگا نگران وزیر اعلیٰ، اس کی کابینہ میں کون لوگ ہوں گے، نہ مرکز کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے۔ تو آپ کی تو بات مجھے نہیں نظر آ رہا یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو، اور آپ کو خود بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی بات کوئی مانی جائے گی یا مانی جا رہی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کا لائحہ عمل کیا ہے ان جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ گزشتہ 1.25 سال سے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم ایک جمہوریت پسند پارٹی ہے۔ ایم کیو ایم اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہمیں وہ تمام طریقہ کار، چاہے وہ فورم آف دی ہاؤس ہو، چاہے وہ کورٹ کے اوپر جانا ہو، ہمیں جوڈیشری سے اپیل کرنی ہو، چاہے وہ سڑکوں پہ آنا ہو پرامن انداز میں، ہم وہ تمام طریقہ کار جو کہ جمہوری معاشرے میں پریکٹس کیا جاتا ہے، ہم وہ تمام طریقہ کار اڈاپٹ کریں گے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حمید اللہ جان صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا، صفدر بازی صاحب ساتھ رہیے گا۔ بہت ہی معاملات ہیں جن کے اوپر گفتگو کرنی ہے، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔